انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے آگے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ لوگوں نے جو ظلم کیا وہ یہ کیا کہ کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ خود اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، خود اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، اور اللہ کے لیے کہتے ہیں بیٹیاں ہیں. کہتے ہیں ہمارے لیے بیٹے ہونے چاہیے اور اللہ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ بیٹیاں ہونی چاہیے. اس موقع پر ایک جگہ آئے گا 25ویں پارے میں اللہ نے پھر تبصرہ کیا کہ یہ جو بیٹیاں جو اللہ کے نام پہ یہ بنا رہے ہیں، أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، وہ جو زیور کے اندر پل کر جوان ہوتی ہیں اور جب لڑائی جھگڑا ہو تو وہ غیر مبین ہوتی ہیں، ان بچیوں کے ساتھ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یعنی کہ نیچر آف وومن جو ہے نا اس پر کومنٹ کیا، اور ایسا کومنٹ ہے جب وہ آیت آئے گی انشاءاللہ میں تفصیل سے اس کو بیان کروں گا کہ کوئی انسان اس طرح کا تبصرہ نہیں کر سکتا. کسی شخصیت یا کسی انسان کی پرسنالٹی اور اس کی نیچر یا اس کی سائیکالوجی وہ بنانے والا ہی تبصرہ کر سکتا ہے کہ وہ کیا ہے. تو حضرات یہ آج ہم نے جو حصے پڑھے ہیں انشاءاللہ اپنے اس وقت میں ہم تھوڑا تھوڑا اس کا تعارف کر لیتے ہیں. سورہ الرعد کا تعارف کل ہم نے کر لیا تھا کیونکہ یہ آیت ہے یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. تو یہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے ہر کوئی، حتیٰ کہ جو کڑک ہوتی ہے نا وہ بھی اللہ کی تعریف کر رہی ہے. بادلوں کا گرجنا بھی اللہ کی تعریف میں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن انسانوں تمہیں نہیں پتہ چلتا کہ اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے. یہ بادلوں کا گرجنا بھی اللہ کی تسبیح میں ہے. اور یہاں اللہ رب العزت نے اپنے کمالات، اپنی نشانیاں، اپنی قدرتیں اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائیں اور فرمایا کہ دیکھو لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے، اسی کو پکارنا برحق ہے. اور جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں کوئی ان کی پکار سننے کے قابل نہیں ہو سکتا، کوئی ان کی پکار سن نہیں سکتا، صرف اللہ سنتا ہے. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. یہ جو کافروں کی اس طرح کی دعائیں ہیں یہ رائے گاہ جاتی ہیں، ان کا کوئی ہدف نہیں ہوتا. بھئی اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے جاؤ، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کون سنتا ہے تمہاری دعاؤں؟ تو یہ مضمون ہے جس کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوتی ہے. اس میں اللہ رب العزت حق اور باطل کی مثال بیان فرماتے ہیں. اور وہ مثال کیسے فرمائی ہیں؟ جیسے جھاگ ہوتی ہے نا، جھاگ، یہ جھاگ ذرا پانی کچھ دیر ہلتا ہے تو جھاگ پیدا ہوتی ہے، بعد میں وہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے، جھاگ سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا. تو کافروں کے جتنے عقائد ہیں ان کی مثال ایک جھاگ ہی کی طرح ہے. اور اللہ رب العزت کی دعوت جو ہے وہ بالکل برحق ہے اور وہ سچی دعوت ہے. للذین استجابوا لربہم الحسنی، جنہوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی انہیں کے لیے بھلائی ہے. اور جو اپنے رب کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ساری دولت بھی جمع ہو جائے تو وہ خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. اولئک لہم سوء الحساب. تو یہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا اور جنتیوں کے لیے اعلان کیا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ جنتیوں تم پر سلام ہے صبر کی وجہ سے جو تم نے زندگی میں اختیار کیے رکھا، تمہارا ٹھکانہ بہت اونچا ہے. اور اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ مذاق اڑاتے ہیں رسولوں کا، پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا تھا، اب بھی اڑاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اور یہ ان کا راستہ جو ہے وہ عذاب علیم کی طرف جانے والا ہے. اور جنت اللہ رب العزت کی
بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے متقین سے وعدہ کیا ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار. اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اکلھا دائم. اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اس کا سایہ لازوال ہے. تلک عقبی الذین اتقوا. اور یہ انجام ہے کن کا؟ متقی لوگوں کا. وعقبی الکافرین النار. اور کافروں کا انجام آگ ہے. اس کے بعد سورہ ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مختلف صورتوں میں ہے، لیکن ایک خاص انداز کا ذکر ہے جو دو جگہ پر قرآن میں ہے، ایک سورۃ البقرہ میں اور دوسرا سورہ ابراہیم میں. سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر یہ کتاب قرآن پاک نازل فرمایا ہے. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اور اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جائیں. یہ کتاب قرآن اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جاتی ہے انسانوں کو. اس کتاب کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، وہ کبھی اندھیروں کے اندر نہیں رہ سکتے. قرآن پاک اندھیروں کے لیے ظلمات کا لفظ استعمال کرتا ہے، تاریکیاں. حدیث میں آتا ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ. یہ جو ظلم ہوتا ہے نا، کسی بھی قسم کا ظلم ہو، زیادتی ہو، وہ اندھیرے بن کر سامنے آئے گا ظالم لوگوں کے سامنے قیامت والے دن. چھوٹا یا بڑا ظلم ہو، اس کا وبال انسان کو قیامت والے دن دیکھنا پڑے گا. آج تو انسان طاقت کے نشے میں یا عہدے کے لالچ میں یا کسی طاقت کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے دوسروں پر ظلم کرتا ہے، تو وہ ظلم جو ہے وہ سامنے آئیں گے سارے کے سارے مظالم، چھوٹے بڑے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تو کتاب قرآن مجید ہے جو ایسی روشنی فراہم کرتی ہے جس کے نتیجے میں انسان تاریکی، شرک اور ظلم کی گمراہیوں سے دور جاتا ہے اور اللہ کے راستے پر چلتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اسی اللہ کے لیے زمین و آسمان کی ساری بادشاہی اور اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں موجود ہے. اور یہاں ایک بہت اہم رویے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں، اور وہ رویہ کیا ہے؟ کہ وہ لوگ جہنم کے راستے پر ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے؟ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. جن کی زندگی گزارنے میں آخرت فوکس نہیں ہے، بلکہ سارا فوکس یہ ہے کہ کسی طرح ہماری دنیا کامیاب ہو جائے. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں دنیا کو. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. اور ان کی خواہشات یہ ہیں کہ سارا راستہ ان کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے. یہ ذرا توجہ سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 3. اللہ نے فرمایا کہ پہلی بات ذہن میں رکھو کہ اس دنیا میں انسان جب آیا ہے نا، تو اس دنیا کی پورا جو اس کا نظام ہے، اس کا جو نیچر ہے، اس کی جو اول و آخر حقیقت ہے اس دنیا میں انسان کی، وہ یہ ہے کہ اصل معاملہ یہ دنیا نہیں ہے. یہ تو ایک آزمائش کا گھر ہے، یہ تو ایک آزمائش کا پرچہ ہے جس کا ریزلٹ نکلنا ہے قیامت والے دن. آخرت اصل چیز ہے. اس لیے کبھی بھی اس دنیا ہی کو اصل مت سمجھیں. اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ عارضی ہے. اس کا غم بھی عارضی، اس کی خوشی بھی عارضی، اس میں دولت ملنا بھی عارضی، اس میں غربت بھی عارضی، آزمائش بھی عارضی اور آسائش بھی عارضی. اس دنیا میں ہر چیز ہی عارضی ہے، کوئی چیز مستقل نہیں ہے. اور اس کا ذرہ ذرہ بتاتا ہے کہ بالآخر اصل جہان وہ آخرت کا جہان ہے. اور کتنا انسان کمزور راستہ اختیار کرتا ہے، گھاٹے کا سودا کرتا ہے
کہ وہ کہے کہ جو دنیا ہے بس یہی کچھ ہے، میرا فوکس دنیا، دنیا کمانے کے لیے آخرت کی قربانی دیتے ہیں، آخرت میں کامیابی کے لیے دنیا کی قربانی نہیں دیتے۔ ایمانی رویہ کیا ہے؟ جو رویہ تمام انبیاء اور رسول نے پیش کیا لوگوں کے سامنے، وہ رویہ آسمانی کتابوں نے پیش کیا۔ یہ قرآن آپ پڑھیں، الحمدللہ سے لے کر والناس تک 2-3 بنیادی باتیں سمجھائیں: اللہ کی توحید، رسالت، اور تیسری بات کیا سمجھائی کہ اصل چیز ہے آخرت۔ آخرت، آخرت پر اتنا زور ہے، اتنا زور ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پھر بار بار جہنم، جنت، آخرت پر فوکس ہے۔ کیوں؟ کہ یہ سمجھو کہ اصل تمہاری زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، یہ آیت ہم نے پڑھی تھی سورہ آل عمران میں، کہ جو آتش جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیاب وہ ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ یہاں آسائش مل گئی دنیا میں ہمیں اور ہم رات کو اچھی دیہڑی لگا لیتے ہیں، یا ہماری ماہانہ انکم اتنی ریزنیبل ہو گئی ہے کہ ہمارے اخراجات کے علاوہ ہماری سیونگ بھی ہو جاتی ہے۔ کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کتنی ہے، اور ہمیشہ سے ہی انسانوں نے اس معاملے میں بڑی ٹھوکر کھائی۔ ان لوگوں کو بے وقوف کہا جو اپنی زندگیاں آخرت کے لیے گزارتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں آپ، وہ لوگ نکو بنائے جاتے ہیں، کمزور سمجھے جاتے ہیں، جن کی توجہ دنیا کے معاملات سے ہٹ کر ذرا آخرت کی طرف ہو، دین کے کاموں کے لیے لوگ ٹائم دیں، تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کس قدر بے وقوفی کے راستے پر چل رہے ہو تم۔ یعنی ماحول ہی ایسا بنا دیا گیا۔ اب قرآن رویہ کہتا ہے کہ یہ رویہ کہ دنیا کو اتنا قابل ترجیح بنا لو کہ اس کے لیے آخرت تک کا نقصان کر لو، یہ کوئی ایمانی رویہ نہیں ہے۔ آخرت پر فوکس کرو، آخرت کی وجہ سے اگر دنیا کا نقصان بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احب الدنیا اضر بآخرتہ، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا۔ ومن احب آخرتہ اضر بدنیا، جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کا نقصان کیا، اور جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا۔ تو فوکس آخرت کی کامیابی ہونی چاہیے، جو اصل زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ اور ایسا نہ انسان سوچے کہ میں اس دین کو قبول کروں گا جو میری خواہشات کے مطابق ہو، میری مرضی کے مطابق ہو، جو میں چاہتا ہوں، جو میری خواہش ہے، وہ جو میرا منصوبہ ہے، جو میری پلاننگ ہے، دین اگر اس کے مطابق ہوگا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر میرے خواہشات کے علی الرغم ذرا مخالفت ہو، دوسری بات ہو، تو وہ میں نہیں مانوں گا۔ انسانوں نے اس معاملے میں بہت غلطیاں کھائی ہیں۔ تو قرآن ان طرح کی ساری چیزوں کی اصلاح کرتا ہے کہ یہ رویے درست نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور پھر کی پچھلی قوموں کا ذکر ہوا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، اور فرمایا گیا کہ اللہ کے بارے میں لوگوں نے بہت غلط غلط رویے اختیار کیے رکھے، لیکن رسولوں نے آ کر اصلاح کی ان کی۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں نا کہ شیطان وسوسے ڈالنے کی ذرا پابندی ہے آج کل، تو مسجدوں میں رونق ہے نا۔ ہم اپنی یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں آج کل اتنا رش ہوتا ہے، جتنا جمعے والے دن ہوتا ہے اتنا رش ہوتا ہے، نکلنا مشکل ہے آج کل۔ جمعے والے دن جو کیفیت ہوتی ہے وہ آج کل ظہر کی نماز میں ہے، فجر کی نماز میں مسجدیں بھری ہیں۔ تو یکا کہ یہ کیا ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوا دوبارہ وہی 1 صف 1.5 صف پچھلے، ظاہر ہم جب سے دیکھ رہے ہیں تو یہی کیفیت ہے۔ تو وہ شیطان جو وسوسے ڈالنے والا ہے، وہ جیسے ہی آزاد ہو کر آئے گا نا تو پھر تھپکیاں دے گا، سلائے گا۔ قیامت والے دن اس کے ساتھ ایک مکالمہ ہے جس کا ذکر سورہ ابراہیم کے اندر موجود ہے۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ
ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جتنے تم سے وعدے کیے تھے وہ سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے بھی کوئی پورا نہیں کیا، اور یاد رکھو تم نے اپنی مرضی سے گناہ کیے ہیں، میرے اوپر نہ ڈالنا کہ شیطان نے کہا تھا تو ہم نے کیا، میں صرف وسوسے ڈالتا ہوں، کام تم خود کرتے ہو۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میں نے وسوسہ ڈالا تم نے قبول کر لیا، تو تم نے اپنی مرضی سے کیا نا۔ فَلَا تَلُومُونِي، آج مجھے ملامت نہ کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو، مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي، تو میں نہ تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کر سکتے ہو، تم نے اپنی مرضی سے، ہاں وسوسے میں نے ڈالے، میں نے تمہیں ذرا زیب و زینت دکھائی گناہ کی کہ اس میں بڑا مزہ بھی ہے، اس میں تمہارے لیے آسائش بھی ہے، لیکن اس پر عمل تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے اور تم ہی اس کے اب ذمہ دار بھی ہو۔ لیکن ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے شیطانی وسوسوں کو جھٹلا دیا، اس ٹریننگ جو رمضان میں ہوئی تھی شیطان سے بچنے کی، باقی مہینوں میں بھی چلتے رہے، اللہ انہیں جنتوں میں داخل کرتا ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ، اس کے بعد کلمہ طیبہ کی مثال ہے سورہ ابراہیم میں کہ جیسے خوبصورت درخت ہوتا ہے، کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ، جیسے طیب درخت ہوتا ہے اس کی جڑ زمین میں گہری ہوتی ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اسی طرح جو کلمہ طیبہ ہے اس کی جڑ بھی ایمانی جڑ ہوتی ہے، بڑی قائم ہوتی ہے اور بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو شجر خبیثہ ہے اس کی بھی مثال اللہ نے دی، اور پھر فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں مضبوطی عطا فرماتا ہے۔ بندہ ذرا ایمان کے راستے پر چلے، مضبوط ایمان رکھے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں بتائیں کہ دیکھو تمہارے لیے ہم نے ہر چیز مسخر کی، اور پھر وہ معروف آیت کہ جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ ابراہیم ہے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس گھر کو امن والا بنانا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور وہ یہ مکالمہ ہے، پہلے بھی یہ گزرا ہے سورہ ابراہیم میں، اور یہاں بھی بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں، اور اس میں خانہ کعبہ کے لیے دعائیں شامل ہیں، اس میں پھلوں کی فراہمی کی دعا ہے، اور وہ ایسی دعا ہے جس پر آج تک اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا ہے۔ آپ ذرا مکہ مدینہ پھریں، مدینہ کے علاقہ میں تو کچھ پھل ہوتے ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں، باقی عرب میں تو کوئی سبزی نہیں ہوتی عام طور پر، یہ کچھ علاقے ہیں، لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں ہر فروٹ وہاں سے ملتا ہے، ہر سبزی وہاں سے ملتی ہے، یہ اللہ رب العزت کا یہ دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو کہ اصل چیز یہ ہے کہ دنیا جو مرضی کر لے، منصوبہ وہی مکمل ہوگا جو اللہ رب العزت چاہے گا، اللہ کے فیصلے پر عمل ہوگا۔ یہ سورہ ابراہیم یہاں اس پیغام کے ساتھ مکمل ہوتی ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا، ھذا بلاغ للناس، لوگوں یہ سب انسانوں کے لیے پیغام ہے جو بھیجا گیا ہے تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور جان لیں، اللہ کو پہچان لیں، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، یہ قرآن ان کے لیے نصیحت نامہ بن کر آیا۔ اس کے بعد اگلی سورہ ہے سورہ الحجر، سورہ الحجر کا آغاز بھی الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ اس کتاب کی آیات ہیں اور واضح قرآن ہے، یہ قرآن مبین۔ قرآن مبین کا لفظ سورہ یوسف میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اس کا مطلب ہے وہ کلام جو اپنا مدعا اور اپنا مقصد کھل کر بیان کر دے۔ یہ کل ایک امریکی شہری کا انٹرویو سن رہے تھے، وہ مسلمان ہوا قرآن پڑھ کے، اور اس سے پوچھا گیا تم نے قرآن میں کیا چیز پڑھی؟ اس نے ایک جملہ بولا
کہ میں نے اس سے واضح کلام کوئی نہیں پڑھا اس سے پہلے، کہ اپنی بات کو اتنی کلیئرٹی کے ساتھ اس قرآن نے بیان کیا ہے، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ رب العزت کا کلام۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ پھر یہاں پہ وہ مشہور آیت ہے اس قرآن کی شان میں، اس کی 9 نمبر آیت سورہ الحجر کی جو آپ نے بار بار سنی ہے نا، وہ یہاں موجود ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اس قرآن کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیسا اللہ نے حفاظت کی ہے قرآن کی؟ قاری صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، غلطی آتی ہے، فوراً پیچھے سے آواز آتی ہے، حتیٰ کہ پڑھنے والا خود ہی رک جاتا ہے۔ غلط قرآن، ایک زبر زیر کی غلطی ہو نا، ایک زیر زبر کی غلطی، تو پیچھے سے جو پڑھنے والا ہے وہ اس کا دماغ کھٹکنے لگتا ہے، نہیں نہیں کہیں غلطی ہوئی ہے، پیچھے سے جا کے اس کو سیٹ کرو۔ ذرا اندازہ لگائیں، جس کے 114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، ہزاروں الفاظ ہیں، سینکڑوں رکوع ہیں، تو اس کی زیر زبر کے ساتھ حفاظت اللہ نے کروا دی۔ چھوٹے چھوٹے بچے پورا قرآن پڑھ جاتے۔ انگریزوں کے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا، انگریزوں نے سوچا کہ یہ قرآن پڑھ پڑھ کے نا مسلمان یہ ایمان کے راستے پر رہتے ہیں، تو کیوں نہ اس قرآن کو غائب کر دیا جائے، اس کے نسخے غائب کر دیں، تو نہ قرآن ہوگا نہ پڑھیں گے۔ یہ حکومتوں کے منصوبے بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں نا۔ تو ایک انگریز مجسٹریٹ تھا، وہ ایک مسلمان حکیم سے ملنے گیا، تو اس سے یہ بات ہوئی، تو کہ وہ کہنے لگے کہ حکومت نے منصوبہ بنایا قرآن کو غائب کر دیا جائے۔ تو وہ حکیم صاحب مسکرائے اور اپنے چھوٹے سے بیٹے کو بلایا، ادھر آؤ۔ اسے کہا قرآن پڑھو۔ اس نے کوئی ایک پارہ پڑھا قرآن کا، کہنے لگے وہ کتاب جو یہاں جلدوں میں ہے وہ لے جاؤ گے تو سینے سے قرآن کہاں سے لے کر جاؤ گے؟ جو قرآن سینوں میں محفوظ ہے اس کو کیسے غائب کرو گے؟ اور آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر حفاظ کرام جو ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کی کیسے ذمہ لیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اور یہ بالکل محفوظ حالت میں یہ کلام موجود ہے، جیسے نازل ہوا تھا ویسے ہی موجود ہے۔ 15 صدیاں گزرنے کو ہیں، اور قرآن نے بار بار چیلنج دیا تھا، اس وقت بھی دیا تھا، آج بھی یہ چیلنج موجود ہے کہ سارے لوگ جمع ہو جاؤ، اس جیسا قرآن لے کر آؤ۔ پہلے دیا پورا قرآن لے آؤ، پھر کہا نہیں تو چلو 10 صورتیں لے آؤ، پھر ایک صورت ہی لے آؤ، لیکن کسی کے اندر اس جیسا کلام لانے کی جرت موجود، ایسا نہیں کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی، بڑی دفعہ کوشش ہوئی، لیکن اس جیسا کلام لایا نہیں جا سکتا۔ سورۃ الحجر کے اندر اصل میں آقا نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی تسلی دی ہے۔ یہ بڑا سخت وقت تھا جب یہ سورت نازل ہوئی، حضور بار بار پریشان ہوتے تھے، مقابلے میں بڑی چیزیں تھیں۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ یہاں دوبارہ آیا ہے، کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 7 دفعہ یہ قصہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا موجود ہے قرآن مجید میں، جس میں ذکر ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، پھر اس موقع پر کیا ہوا، الفاظ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ ذکر ہم سورۃ الکہف میں بھی پڑھیں گے اور صورتوں میں بھی یہ آئے گا۔ تو اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلیاں دی ہیں پچھلی تاریخ بیان کر کے۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بھی قرآن عظیم کہا اس صورت میں، اور پھر فرمایا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھیے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ نے ان کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ آپ کے دل کو بڑی کفت ہوتی ہے ان کی باتوں کی وجہ سے، آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ بالکل پریشان نہ ہو، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور یہ مذاق بھی اڑاتے ہیں طرح طرح کا، ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اس ساری حالات کا علاج کیا ہے کہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ بجا لائیے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس آخرت کی گھڑی میں اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے جس کا آنا 100% یقینی ہے۔
یہ آیت ہے سورہ الحجر کی آخری آیت، یعنی آیت نمبر 99، جس کے ساتھ سورۃ الحجر مکمل ہوئی۔ اب تھوڑا سا تعارف سن لیجئے سورہ النحل کا۔ النحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ تو اس صورت میں ذکر ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ جو شہد پیدا ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی۔ ایک شہد کی مکھی جو مختلف کبھی پھولوں پر، کبھی پھلوں پر، کبھی پتوں پر بیٹھ کر غذا چنتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کے پیٹ سے طرح طرح کے مختلف ذائقوں والا شہد پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی نشان؟ اور اس میں اللہ نے 7 لفظ استعمال فرمایا سورۃ النحل میں، فیہ شفاء للناس، میں نے اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ اور واقعتاً یہ تو ثابت ہے نا کہ شہد کو اللہ رب العزت نے کیسے شفا یاب چیز بنائی ہے، اس کا استعمال کتنی بیماریوں کا علاج ثابت ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس میں ایک جگہ شہد کی مکھی کا ذکر ہے، نحل کا، اس وجہ سے اس کا نام رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النحل۔ اور یہ بھی اصلاً جواب ہے ان سارے اعتراضات کا۔ اعتراض کیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم انکار کر رہے ہیں اور آپ کا جو عذاب ہے وہ آ ہی نہیں رہا۔ یعنی کتنی بڑی ہٹ درمی کا رویہ تھا نا یہ۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز براہ راست ان الفاظ کے ساتھ ہوا ہے، اعتراض کا جواب دیتے ہوئے، اتا امر اللہ، تم بڑے جلدی میں چاہ رہے ہو اللہ کے امر کے بارے میں، اس کو سمجھو کہ وہ آ گیا ہے۔ اتا امر اللہ، اللہ کا امر آ چکا، فلا تستعجلوا، جلدی نہ مچاؤ، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات اور بلند ہے اس چیز سے جو یہ شرک کر رہے ہیں نا لوگ، اس سے وہ بہت بلند ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح، وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا یعنی وحی کو اتارتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے، ان انذروا، اور اس لیے اتارتا ہے کہ بندوں کو ڈرایا جائے، انہ لا الہ الا انا، کہ میں معبود ہوں اکیلا، فتقون، مجھ ہی سے ڈرو، خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، تعالی عما یشرکون، لوگ کتنے بے وقوف ہیں، اس خالق و مالک ہستی کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفے سے، اور وہ انسان جب بڑا ہوتا ہے تو جھگڑا کرنے لگتا ہے، اپنی پیدائش پر ہی غور کر لیتا، اور انسان ذرا مویشیوں کی پیدائش پر غور کر لیتا، اور ان مویشیوں کو انسان کے لیے کتنا مسخر کیا اللہ رب العزت نے۔ تو اس صورت میں بھی اللہ کی بہت نشانیاں ہیں بڑے خوبصورت انداز سے، اور اس صورت کی ایک آیت ہم پڑھ کر آج کا درس مکمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے جتنے رسول اس دنیا میں بھیجے ان کا ایک ہی مقصد تھا بھیجنے کا، اور وہ کیا مقصد تھا کہ ہم نے سب کو خبردار کیا کہ اللہ کی بندگی کرنا اور طاغوت کی بندگی سے بچنا۔ کس کی بندگی کرنا؟ اللہ کی۔ اور کس کی بندگی سے بچنا؟ ہر نبی اور رسول کو اس لیے ہم نے بھیجا۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ طاقت، ہر وہ لیڈر، ہر وہ جماعت، ہر وہ خواہش نفس جو اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم منوانے کی کوشش کرے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ اور قرآن بار بار طاغوت کا لفظ استعمال کرتا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، طاغوت کا انکار کرنا بڑا ضروری ہے اللہ پر ایمان لانے کے لیے، اور رسولوں کو کس لیے بھیجا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرنا اور طاغوت سے بچنا۔ اور انہی لوگوں میں سے کچھ کو ہدایت مل جاتی ہے، اور کچھ جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلے مضامین ہیں، کیونکہ وہ ابھی تراویح میں پڑھے نہیں گئے، جب پڑھے جائیں گے تو کل انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ 128 آیات ہیں سورۃ النحل کی، 14واں پارہ اس پر مکمل ہوگا، اور اس کے بعد 15واں پارہ، اس میں 2 صورتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف۔ انشاءاللہ جتنا حصہ پڑھا جائے گا اس کے مضامین انشاءاللہ کل اس پر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری نیکیاں قبول فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اللہ کے گھر میں قرآن کی محبت میں بیٹھنا قبول فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ اس مجلس میں موجود ہیں اے اللہ سب کا حاضری یہاں قبول فرما۔ فلسطینیوں کی مدد فرما، کشمیریوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔